پہلا سوال میرا مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون سے ہے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ایک سیریز کے تحت یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسولوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کلام میں اظہار علی الغیب بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کی اس نشانی جو عظیم الشان پیش گوئی ہے، اس کی تفصیل کتب سوامیہ میں کیا پائی جاتی ہے؟ اگر پائی جاتی ہے تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پیش گوئی اس نشانی کے تعلق سے بیان فرمائی ہے، اس کی کیا تفاصیل ہیں؟ اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ معلومات پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت ہے کہ جب سے اس نے مرسلین اور مامورین کا سلسلہ دنیا میں مبعوث کرنا شروع فرمایا ہے، اسی وقت سے اس نے اپنے مامورین اور مرسلین کو اپنے عظیم نشانات اور معجزات بھی عطا فرمائے ہیں، اور ایسا اس لیے ہوا تاکہ ان مامورین اور مرسلین کی صداقت کو اللہ تعالیٰ ان کے ماننے والوں پر واضح اور ظاہر کر دے، اور ان ماننے والوں کو جو مرسلین اور مامورین کے ماننے والے ہیں ان کو اپنے مامورین اور مرسلین کی صداقت کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانات عطا فرمائے اپنے نبیوں کو اور اپنے مرسلین کو، اور ان نشانات کے ذریعے ان کے ماننے والوں نے ان کو پہچانا اور ان کی صداقت کو پرکھا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، مہدی موعود علیہ السلام کے لیے بھی یہ اس قسم کے نشانات اور اس قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے تھے، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں، احادیث میں اور گزشتہ کتب میں، اور اسی طرح امت مسلمہ کے بزرگان نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا تھا۔ انہی نشانات میں سے جو مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کے لیے مقدر تھے، یہ عظیم الشان نشان بھی تھا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، سورج اور چاند گرہن کا نشان۔ اس نشان کی اصل قرآن مجید میں پائی جاتی ہے، احادیث میں بھی، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نشان کی پیشگوئی فرمائی، پھر کتب سابقہ میں بھی اس نشان کا ذکر موجود ہے، اور اسی طرح امت مسلمہ کے بزرگان نے بھی بے شمار کتابوں میں اس نشان کا ذکر کیا۔ میں اس کی تفصیل مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس نشان کے تعلق سے فرمایا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ جب آنکھ پتھرا جائے گی، نظریں پتھرا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند کو گرہن لگے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج کو اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ جمعہ کے لفظ سے فرمایا کہ سورج کو بھی اور چاند کو بھی ملا دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہاں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعہ الشمس والقمر، یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ گویا چاند سورج کے اوپر یا سورج چاند کے اوپر چڑھ بیٹھے گا، وہ آپس میں اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے اور جس کے نتیجے میں یہ ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جمعہ کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے چاند کے گرہن کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا کہ چاند کے گرہن کے ساتھ ساتھ سورج بھی اس گرہن میں اس کے شریک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور اس بات کی دلیل بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، یا قیامت جب ہوگی تو اس وقت اس قسم کا واقعہ رونما ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ پہلے ذکر آیا خسف القمر فرمایا اور چاند کے خسوف کا ذکر فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وضاحت میں یہ فرمایا ہے کہ خسوف قمر کا مطلب یہ ہے کہ جب چاند کو گرہن لگے گا تو اس گرہن کے بعد پھر وہ اپنی پوزیشن میں واپس آ جائے گا، اپنی پہلی حالت میں پھر وہ واپس آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو جب وہ اپنی پوزیشن میں واپس آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قیامت کا واقعہ نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات میں آثار قیامت کا ذکر ہے، واقعات قیامت کا ذکر نہیں ہے، یعنی جو قیامت کبریٰ رونما ہونے والی ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اس قیامت کے قرب کا ذکر یہاں ہے، اس کے آثار کا ذکر ہے اور اس کے نشانات کا ذکر ہے۔ اور ہم سب اچھی طرح سے اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ مسیح موعود اور مہدی موعود کا زمانہ بھی قرب قیامت کا ہی زمانہ تھا، اور اسی زمانے میں اس پیشگوئی کے
پورے ہونے کا ذکر اس قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر میں حدیث کی طرف آؤں گا۔ آپ نے حدیث کا مختصر ترجمہ ابھی اپنی تمہید میں بیان کیا۔ اس حدیث کا ذکر جیسے کہ آپ نے بھی حوالہ بیان کیا، سنن دارقطنی جلد 2 میں امام ابو الحسن دارقطنی نے فرمایا ہے۔ اس کے عربی متن کے الفاظ اس طرح ہے: انا لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق السماوات والارض، کہ ہمارے مہدی کے لیے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانات ہیں، لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، اور یہ 2 نشانات زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر اب تک کسی کے لیے نہیں دکھائے گئے۔ اور نشانات کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان، کہ چاند کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا، وتنکسف الشمس فی النصف منہ، اور سورج کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں سے بیچ کی تاریخ کو گرہن لگے گا، ولم تکونا منذ خلق السماوات والارض، اور یہ وہ نشان ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر اب تک کسی کے لیے نہیں دکھائے گئے۔ تو یہ حدیث میں اس نشان کا اس طرح ذکر آیا۔ پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کتب سماویہ میں سے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اور اس کے علاوہ ہندو کتب اور سکھ کتب وغیرہ میں بھی اس نشان کا ذکر آیا ہے۔ مختصراً میں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے 2 حوالے یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ عہد نامہ قدیم میں یسیع نبی کی کتاب میں اس نشان کا یوں ذکر آیا ہے: آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور رہ جائیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہی تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ یسیع باب 13 آیت 10 اور 11 میں اس نشان کا ذکر ہے۔ پھر عہد نامہ جدید یعنی انجیل میں متی باب 24 آیت نمبر 29 میں اس نشان کا یوں ذکر آیا ہے: اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے، اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ تو اس طرح سے انجیل میں بھی اس نشان کا یوں ان الفاظ میں ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بزرگان امت نے بھی اپنی کتابوں میں، مختلف بزرگان نے بے شمار کتابوں میں اس نشان کا ذکر ہوا ہے۔ صرف چند ایک کے حوالے میں اس ضمن میں پیش کرنا چاہوں گا۔ الشیخ احمد شہاب الدین ابن حجر الہیشمی المکی نے 10ویں ہجری میں ایک کتاب لکھی فتاوی حدیثیہ کے نام سے، اس میں انہوں نے اس نشان کا ذکر کیا اور لکھا: وَمِمَّا جَاءَ عَنْ أَكَابِرِ أَهْلِ الْبَيْتِ فِيهِ قَوْلُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ لِمَهْدِيِّنَا آیَتَانِ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ۔ وہی الفاظ تھوڑے سے تغیر کے ساتھ فتاوی حدیثیہ میں بھی موجود ہیں۔ پھر ایک اور کتاب مختصر تذکرہ القرطبی، جو عبد الوہاب ابن احمد ابن علی الانصاری المعروف بالشیرانی ان کی کتاب ہے، اس میں بھی اس نشان کا ذکر ہوا، بلکہ انہوں نے سورج کے 2 بار سورج کو گرہن لگنے کا اپنی کتاب میں ذکر کیا: ان الشمس تنکسف مرتین فی رمضان قبل خروج المہدی، کہ مہدی کے خروج سے پہلے یہ نشان جو ہے سورج گرہن کا، یہ 2 بار ظاہر ہو جائے گا۔ پھر بہار الانوار میں بھی اس نشان کا ذکر ہے۔ ایک کتاب احوال الآخرہ، حافظ محمد ابن مولانا بارک اللہ لکھوکھے والے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب احوال الآخرہ میں پنجابی اشعار میں اس کا ذکر یوں کیا ہے: 13ویں چند 17ویں سورج گرہن ہو سی اس سالے اندر ماہ رمضانے لکھیا ہے ایک روایت والے، کہ اس سال یعنی جب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت ہوگی تو اس سال 13ویں تاریخ کو چاند کو گرہن لگے گا اور 27ویں تاریخ کو سورج کو گرہن لگے گا، اور یہ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ رمضان میں یہ دونوں گرہن ہوں گے۔ پھر حضرت شیخ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مہدی علیہ السلام کی بعثت کی خبر اپنے کشف کے ذریعے بیان فرمائے۔ کشف کی انہوں نے دیکھا اور اس کشف کو اپنی اشعار میں، فارسی اشعار میں بیان کیا کہ امام مہدی کب آئیں گے اور اس کے لیے کیا کیا نشانات ظاہر ہوں گے۔ یہ جو اشعار ہیں، ان اشعار کو مولانا اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب اربعین فی احوال المہدیین اس میں درج کیا ہے۔ چنانچہ وہ ان اشعار کا جن میں یہ پیشگوئی کا ذکر ہے ان کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: ماہرا روح سیاہ می بینم، مہرا دل فگار می بینم، الف ہے میم دال می خوانم، نام نام دار میں می بینم۔ یعنی چاند کا چہرہ سیاہ دیکھ رہا ہوں، یہ کشف کا نظارہ ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ وہ کشف میں یہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والے مہدی کے کس طرح نشان ظاہر ہوں گے۔ چاند کا چہرہ سیاہ دیکھ رہا ہوں، سورج کا دل زخمی دیکھ رہا ہوں، اور کشفی طور پر مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ نام بھی حضرت نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے نام کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر حجج الکرامہ فی آثار القیامہ حضرت نواب صدیق حسن خان صاحب کی مشہور کتاب ہے، انہوں نے اس نشان کا اس اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، اور اسی حدیث کے حوالے سے جو دارقطنی کی حدیث پیش کی گئی، اسی حدیث کے حوالے سے اس نشان کا ذکر کیا، اور یہ وضاحت بھی کی کہ اہل نجوم کے مطابق چاند کو 13ویں، 14ویں اور 15ویں ان تاریخوں میں گرہن لگتا ہے، اور سورج کو 27ویں، 28ویں اور 29ویں تاریخ کو گرہن لگتا ہے۔ یہ بھی واضح کیا اسی حدیث کے حوالے سے کہ یہ نشان امام مہدی کے لیے ظاہر ہوگا، اور اس کی یہ تفصیلات۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں یہ جن کے اندر یہ نشان درج کیا گیا ہے اور بزرگان نے ذکر کیا ہے، تو سارے تو وقت کی مناسبت سے پیش نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ اتنی کتابوں میں اس کا ذکر آنا، قرآن مجید میں ذکر آنا، حدیث میں ذکر آنا، کتب سابقہ میں ذکر آنا، اور اس قدر بزرگان کا اس نشان کا ذکر کرنا، یہ اس نشان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ یہ کس قدر عظیم الشان نشان تھا جو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ظاہر کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نشان کو ظاہر کیا۔ اور پھر اس نشان کی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں، اور وہ تفصیلات جو ہیں وہ اس نشان کو منفرد بنا دیتی، اور وہ تفصیلات جیسے کہ یہ دارقطنی کی حدیث ہے، وہ تفصیلات اس حدیث کے مطابق یہ ہیں کہ جو آنے والا مہدی ہے اس کے لیے جو یہ نشان ظاہر ہوگا اس کی تاریخیں بھی معین کر دی۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ رمضان کے مہینے میں یہ نشان ظاہر ہوگا، پھر چاند کو اس کی مقررہ تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو لأول لیلۃ من رمضان، پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا، اور سورج کو اس کی مقررہ تاریخوں میں سے بیچ کی تاریخ کو فی النصف منہ، بیچ کی تاریخ کو گرہن لگے گا۔ پھر انا لمہدینا، یہ نشان ہمارے مہدی کے لیے ہے، تو گویا ان الفاظ میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ مہدی موجود ہوگا، اور وہ مہدی اس نشان کو اپنی طرف منسوب کرے گا اور اپنی تصدیق کے طور پر پیش کرے گا اس نشان کو۔ اور سب سے بڑی بات جو اس نشان کی ہے وہ یہ ہے کہ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، یہ ایسا نشان ہے جو کسی کے لیے زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر اب تک کسی کے لیے ظاہر نہیں کیا گیا، صرف اور صرف حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مقدر تھا اور ان کے لیے ظاہر ہوا۔ یہ اس کی انفرادیت ہے۔ ورنہ گرہن جو ہے سورج کو بھی گرہن لگتا ہے، چاند کو بھی گرہن لگتا ہے، پہلے زمانے میں بھی لگتا آیا ہے اور آئندہ بھی لگتا رہے گا۔ محترم ڈاکٹر حافظ صالح محمد الادین صاحب جو نہایت ہی اعلیٰ پائے کے حیات دان گزرے ہیں، بڑے معروف حیات دان گزرے ہیں، 20 ریسرچ پیپر انہوں نے اپنے اس موضوع کے متعلق پیش کیے ہیں۔ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ 22 سال میں 1 یا 2 سال مسلسل سورج گرہن اور چاند گرہن رمضان کے مہینے میں لگتا ہے، لیکن جو چیز اس نشان کو منفرد بناتی ہے جو امام مہدی کے لیے تھا وہ یہ ہے کہ معین جگہ سے مقررہ تاریخوں میں اس نشان کا نظر آنا، یہ انفرادیت ہے جو اس نشان کے اندر ہے۔ اور اسی انفرادیت کے ساتھ یہ نشان 1894 عیسوی میں حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ظاہر ہوا، اور اس کی تفصیل اگلی باتوں میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو یہ اس نشان کی عظمت اور اہمیت ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ سیدنا حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام موعود اقوام عالم ہیں، یعنی آخری زمانے میں جس مصلح کے آنے کا ذکر مختلف مذہب کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، تو اس کی صداقت کو پرکھنے کے لیے چاند اور سورج گرہن کی نشانی کو بھی ان کتب سماویہ نے، جس طرح آپ نے عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم کے حوالہ جات پیش کیے ہیں، اس میں بھی اس نشانی کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس نشانی کو امت مسلمہ کی خدمت میں پیش کی ہے۔